ابھی کچھ سال پہلے جب بھروچ تشریف لائے تھے محمد پورہ کی مسجد میں شیخ نے تلاوت کی جمعے کے روز، تو ایک عامی آدمی، کسان قسم کا آدمی کہنے لگا، گجراتی میں سنا دیں، وہ کہنے لگا آؤ جو پڑھے تو وینگو نے وینگو لکھی دو. اللہ اکبر. وہاں کی زبان جواہر وہی کہہ رہا اراضی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایسا اگر قرآن سننے کو ملے تو کیا پوچھیے، کیا قدر ہے. سبحان اللہ، قدر کی بات ہے. سبحان اللہ، عظمت کی بات ہے. ماشاءاللہ. ہم دیکھ رہے تھے شیخ عبد الباسط کو، اب جب ہم سن رہے تھے تو یو پی کے بڑے بڑے کسان اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے قریب میں. وہ اس درمیان کسی ایک اللہ کے بندے کو کھانسی آ گئی. وہ کسان تھے، وہ نہ معانی سے واقف تھے اور نہ لہجوں کے نام سے واقف تھے، نہ اس کی باریکیوں سے واقف تھے، لیکن شیخ کی قرات میں جو تاثیر تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کھانسنا ہو تو کہیں باہر چلے جاؤ، زندگی میں پہلی بار قرآن سننے کا موقع ملا. اللہ اللہ. یہ قدرت کے عطیے ہیں جو ان کے حصے میں آئے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ یہ تو جنت کی نہروں کا پانی پینے والے لوگ ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. تبھی کیا گلے ہیں ان کے، اور کیسا پاور ہے ان کے گلوں کا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 15 منٹ ہم نے اگر چیکھا تو پھر گلا عاجزی کا اعلان کرتا ہے، اور ان کے یہاں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ چیکھنے کے بعد تو گلا موڈ میں آتا ہے. ماشاءاللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ حال ہوا کرتا ہے. لیکن میں اپنے عزیزوں کی خدمت میں بطور خاص یاد کروں گا کہ اللہ کے بندو، آپ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ سے یہ ہم امید کرتے ہیں، آپ ہماری امیدیں ہیں. یہ غریب فن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم اس کے اللہ سے امید کرتے ہیں، اور آپ بھائیوں سے اس کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس فن کی صحیح معنی میں راہ اپنائیں، اس کو من حیث الفن اپنائیں، اور ایک غریب فن کے ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے بہترین ترجمان آپ بن جائیں. اللہ بارک ہم اللہ چاہتے ہیں کہ غریب فن کی آبیاری آپ سے ہو، آپ غریب فن کے مضبوط صفائی بن جائیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ایسے ارباب فن، ارباب کمال کی خدمت میں بیٹھیں گے اور استفادے کی نیت سے بیٹھیں گے، تب جا کے ممکن ہوگا. یہ لوگ ابھی جب تلاوت کریں گے، آپ پھر ان کے کمرے میں چلے جائیں جہاں یہ آرام فرمائیں گے. یہ ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں، ہمارے جو جوان مجامع میں قرات کرتے ہیں، ان جوانوں سے ہم بطور خاص کہیں گے کہ شیخ کی اس خوبی کو اپنائیے کہ یہ اللہ کے بندے جب ابھی اپنے کمروں میں آرام کے لیے جائیں گے تو سوئیں گے نہیں، یہ نہیں سوئیں گے. اللہ اکبر. یہ کیا پڑھا ہے اس کو اتنا دھیان سے ناقدانہ نظر سے خود سنیں گے کہ ہمارے پڑھنے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جب تک ہم اپنے نقائص پر، اپنی خامیوں پر، اپنی کمیوں پر نظر نہیں رکھیں گے، تب تک کسی کو ترقی کی اجازت نہیں ہوا کرتی. اللہ. کیا لوگ ہیں، آپ ابھی دیکھیں گے تلاوت کرتے ہیں، تفسیر ایسا لگتا ہے ان کے لہجے تفسیر کر رہے ہیں. اور شیخ کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اوقاف، اور جب وقف کرنے کے بعد بعض مرتبہ وہ ایسی جگہ سے اعادہ کرتے ہیں کہ ابھی ان کا اعادہ ہوتا نہیں کہ بے خود ہو جاتے ہیں ہم لوگ. معانی پر کیسی نظر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی معنویت کو بھی اپنے لہجوں کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کریں. ایک اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات، قلوب کی پاکیزگی کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ. میرے بھائیوں، حقیقت واقعہ یہ ہے، چاہے وہ تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے واہی تباہی میں، تیری میری میں، دوسروں کے فکر میں اپنے آپ کو ضائع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ہم نے دیکھا شیخ قرآن کی کیا عظمت شیخ کے قلب پر کندہ ہے. ابھی ہم دہلی گئے تھے، دہلی میں دیکھا کہ بہت دور ایک شخص بیٹھا ہے اور شیخ تلاوت فرما رہے ہیں. آیت کی تلاوت کے دوران شیخ کی نظر ایک دور بیٹھے شخص پر پڑی اور وہ اپنے پیر پہ ایسا پیر رکھے بیٹھا تھا. ابھی آیت مکمل نہیں ہو رہی ہے، آیت جاری ہے، اور شیخ پڑھتے پڑھتے اشارہ کر رہے ہیں کہ پیر نیچے رکھو. اللہ. یہ پیر اٹھانا عظمت یہ قرآن کی عظمت کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. عظمت قرآن نصیب فرماوے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود عظمت قرآن اپنے اندر میں پیدا کریں. آمین. اللہ آمین. اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بار بار شیخ سے استفادے کا موقع ملے.